بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ کامیاب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم تقوی الہی سے متعلق بات چیت کرتے ہیں اور الہی قوانین سے متعلق آپ کی خدمت میں گزارشات پہنچاتے ہیں۔ دنیا میں جو قانون ہیں ان کی 3 قسمیں، رول اور ریگل کی 3 قسمیں۔ ایک قانون ہوتا ہے کسی ملک کا، پھر اس میں آگے برانچیں ہیں، کرمنل لا ہے، سول لا ہے، مختلف اس کی اقسام، ملک کا قانون ہے۔ اور پھر ملک کے قانون میں بھی ایک مین قانون ہوتا ہے جسے آپ آئین کہتے ہیں، گرون لو کہتے ہیں اسے آپ، کنسٹیٹیوشن کہتے ہیں اسے آپ، اور ایک جو معاشرے میں ہوتا ہے جس میں سے سول لا ہے، کرمنل لا۔ دوسرے جو دنیا کے قوانین ہیں وہ معاشرے کے بنائے ہوئے ہیں جسے نورمر کہتے ہیں، رسم کہتے ہیں، رواج کہتے ہیں۔ مثال آپ خدمت میں عرض کروں کہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو ملک کے قانون میں نہیں آتی، شریعت کے قانون میں نہیں آتی، اس کے لیے سزا مقرر نہیں ہے، لیکن معاشرے نے اس کے لیے سزا مقرر کی ہوئی۔ مثال کے طور پر ایک بڑا آدمی ہے، سفید داڑھی والا آدمی ہے، ایک بچہ اس کے لیے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوتا احترام میں، اس کو ملک کا قانون نہیں پکڑے گا، کرمنل لا نہیں پکڑے گا، سول لا نہیں پکڑے گا اسے، شریعت بھی کسی حد تک کوئی سزا اس کے لیے مقرر نہیں کر رہی، لیکن معاشرے نے ایک قانون بنایا ہوا، ایک رسم بنایا ہوا کہ بزرگ کی احترام کرنا۔ اب وہ بچہ احترام نہیں کر رہا تو معاشرے کی قانون کی اس نے خلاف ورزی کی ہے، رسم کی خلاف ورزی کی ہے، ہتھکڑی اس کو نہیں لگائیں گے، جیل میں اس کو نہیں ڈالیں گے، لیکن کہا جائے گا کہ فلاں کا بیٹا بدتمیز ہے، یہ اس کی سزا ہے، یہ بدنامی اس کی سزا ہے۔ اور بعض اوقات قانون آپ کو معاف کر دیتا ہے، کورٹ آپ کو معاف کر دیتی ہے، اللہ آپ کو معاف کر، لیکن معاشرہ آپ کو معاف نہیں کرتا، اس کی سزا سے آپ نہیں بچ سکتے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، دنیاوی قانون، معاشرے کے قانون اور خدائی قانون میں ایک بڑا فرق ہے۔ دنیاوی قانون جب تک اس کا رکھوالا کھڑا ہے، کیمرہ ہے، پولیس آپ کو دیکھ رہی ہے تو آپ اس پر پابند ہیں، لیکن کیمرہ ہٹ جائے، بند ہو جائے، خراب ہو جائے تو اس قانون کو کوئی فالو نہیں کرتا۔ آپ اگر آج یہاں شوشہ چھوڑ دیں، افواہ پھیل جائے، شائع ہو جائے کہ اوسلو میں ایک ATM مشین ہے وہ خراب ہو گئی، جو بھی کارڈ ڈالتا ہے اس کو 5000 کروڑ ملتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہاں لائن لگ جائے گی، حالانکہ سب کو پتا ہے یہ حرام ہے جی، ہمارے قانون کو پتا ہے، سب کو پتا ہے غیر اخلاقی ہے، سب کو پتا ہے یہ جرم ہے، لیکن لین لگ جائے گی وہاں پر۔ لیکن جو خدائی قانون ہے اس میں رکھوالا ظاہری طور پر نہ بھی ہو تو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں۔
بس جو دنیاوی قانون ہے اور جو خدائی قانون ہے ان میں دو بنیادی فرق ہیں کہ اس کا رکھوالا تہ تک نگہبانی کر سکتا ہے، دل تک نگہبانی کر سکتا ہے، اور دوسرا فرق یہ ہے کہ اس میں کمپنسیشن ہے، چھوٹ ہے، معافی کی بہت زیادہ گنجائش ہے، اس میں لمیٹیشن نہیں ہے معافی کے حوالے سے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ آدمی جو ہے 60 سال تک توبہ کر لے گا تو معاف ہو جائے گا، اس کے بعد معافی نہیں ہے۔ یہ آدمی 70 سال تک توبہ کر لے گا تو معافی ہے، اس کے بعد نہیں ہے۔ ناروے میں معافی مانگے گا تو معافی ہے، پاکستان میں مانگے گا تو نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ بعض جگہ ایسی ہیں متبرک ہے وہاں معافی مانگنے میں زیادہ جو ہے وہ بینیفٹ ہے، وہاں معافی مانگنے میں زیادہ چانس ہے بچنے کے، معاف ہونے کے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ناروے میں آپ معافی مانگیں تو آپ کی معافی قبول نہیں ہوگی، مکہ میں مانگیں تو قبول ہو جائے۔ کئی دفعہ ایسا ہو سکتا ہے ایک آدمی خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر معافی مانگے، اس کو معافی نہ ملے، یہاں پر صدقے دل سے معافی مانگے، اس کی معافی قبول ہو جائے۔ ایک آدمی یہاں سے دعا مانگے سچے دل سے، امام حسین کو واسطہ دے کر اس کی دعا قبول ہو جائے، اور وہ آدمی اس کے مقابلے میں ایک ایسا آدمی ہو جو گنبد کے نیچے کھڑے ہو کر امام حسین کی دعا مانگے، اس کی دعا قبول ہو سکتا ہے ایسا۔ کیوں؟ یہ اندر دل کو خدا دیکھتا ہے، اس کو واچ کرتا ہے۔ پس خداوند تعالیٰ نے اپنے قانون کو وضع کیا، اس کو لاگو کیا، لیکن اس میں گنجائش چھوڑ دی۔ ایک آدمی اس قانون پر کسی وجہ سے عمل نہیں کرتا، سستی کی وجہ سے، جان بوجھ کر کے، تو کیا اس کی قضا رکھ دی گئی، نماز نہیں پڑھ سکا، اب یہ نہیں ہے کہ بس نہیں پڑھی تو ختم، اب جرمانہ اس کو ہو گیا، یہ چھوٹ نہیں ہو سکتی۔ دنیاوی قانون میں ایسا نہیں ہے کہ قضا آپ کر لیں، یہ ڈیٹ گزر گئی تو آپ نے جرمانہ دینا ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں، ایسا نہیں ہے، دیکھیں دنیاوی قانون میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اس ڈیٹ تک پے نہیں کریں گے تو بڑھتا جائے گا جرمانہ۔ خدا نہیں کہتا کہ زور کی نہیں پڑی تو ابھی آپ لیٹ ہو گئے، قضا کرنی ہے تو اب ڈبل پڑھنی ہے آپ۔ یہ نہیں ہے جرمانہ کے طور پر زور کی اب آپ نے پڑھی نہیں ہے، قضا ہو گئی ہے، اب آپ نے 8 رکعت پڑھنی، نہیں، اتنی ہی پڑھنی ہے۔ اور ممکن ہے وہ آدمی جس قضا ہو گئی ہے صدق کے دل سے پڑھ رہا ہو، اس کی قبول ہو جائے، ادا والے کی اس میں ریاکاری پائی جاتی ہے، وہ قبول نہ ہو، ممکن ہے۔ پس خداوند تعالیٰ نے کمپنسیشن اس کی رکھی ہے، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، لیکن کیا ہے؟ توبہ نصوح ہونی چاہیے۔ توبہ نصوح کیا ہے؟ اس میں کیا شرائط ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ فیصلہ کر لے اس کے بعد گناہ نہیں کرنا، فیصلہ کر لے، عزم کر لے، جزم کر لے کہ گناہ نہیں کرے۔ دوسرا یہ کہ جو اس نے گناہ کیا نا اس پہ پشیمانی کا اظہار کرے، ندامت کا اظہار کرے۔ یہ دیکھیں خدا کریم دنیاوی لحاظ سے کتنی پشیمانی کریں آپ کو کوئی چھوٹ نہیں دیتا، کیونکہ 90% جو مجرم ہوتے ہیں وہ رو رہے ہوتے ہیں، بھول گیا ہوں، معاف کر دیجیے، لیکن عدالت انہیں نہیں چھوڑ دی۔ یہ خدا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، وہ بخش دیتا ہے۔ جتنا بھی گناہگار ہو انسان کیا ہے؟ اس کی معافی ہے، معافی کی گنجائش ہے اس کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، یا ابن رسول اللہ، میں نا امید ہوں خدا سے، میری بخشش نہیں۔ امام نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ گناہ تو نے کیا کیا؟ کہا میں کربلا میں تھا تو میں نے آپ کی جد انجد پر ظلم کیا، بخشش ہے ہی نہیں۔ اب یہ ہے کہ امام کو پتہ ہے کہ ایسے فرد کی بخشش نہیں ظاہری طور پر۔ آج اگر امام حسین آپ بھی جائیں نا معاف بھی کر دیں تو ہم شیعہ معاف نہیں کریں گے، فرض کریں نا امام حسین اگر آ جائیں اور کہہ دیں کہ ان لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا، میں ان کو معاف کر دیا، ہم نہیں معاف کریں گے جی۔ وہ مثال ہماری اس طرح کیا جی، وہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، کو ایک مومن کھڑا ہوا تھا، میں کسی قوم کا نام نہیں لیتا، پھر بعض کا یہ لوگ
پکڑ لیتے ہیں کہ آپ نے فلاں قوم کا نام لے لیا. علاقے کا نام لے لیتا ہوں, اس سے آپ نہ سمجھیے کہ ضروری وہی قوم. کوارٹ تھا ایک علاقہ, کوارٹ ہے, صحیح. زیادہ حدود عربہ کا نہیں بتاتا آپ کو کہ آپ زیادہ نہ سمجھ جائیں, صحیح. وہ کوارٹ میں ایک مومن کھڑا ہوا تھا روڈ کے کنارے. تو جو بھی گاڑی آتی جس پر نام لکھے ہوتے خلفاء کے, اس سے پلیٹ اتارتا, اس جہاں نام لکھے ہوتے پلیٹ اتار کے فائر کرتا تھا. ایک دفعہ اس نے فائر کیا تو 2-3 گولیاں مولا کے نام پر بھی لگ گئی, امیر المومنین کے, کیوں خلفاء کے نام لکھتے ہیں چاروں نام, 2-3 فائر وہاں بھی لگ گئے اس کے. اب دوسرے مومنین نے پکڑ لیا اسے, 10 سے کڑے ہو, یہ کیا کر لیا تم نے کہ مولا کے نام پہ فائر کر دیا تم, ٹھیک ہے تم جذبہ اور مظالم تمہارے ذہن میں آ گئے ہیں تو ایسا تم نے فائر کیا, لیکن مولا کے نام پر. اس نے کہا جو مولا ان کے ساتھ پھرتا ہے نا اس کو میں مانتا ہی نہیں. امام کی بارگاہ میں شخص حاضر ہوا, لیکن کریم ہے, معصوم ہے, ہمیں درس دیا. تو اس نے کہا کہ مجھے بتائیں کوئی طریقہ کہ میری معافی ہو جائے. ہم ہوتے کہتے کوئی معافی نہیں, جاؤ کربلا میں تم نے ظلم کیا. امام نے کہا کہ تو کیا کر, مغرب اور عشاء کے درمیان نماز غفیلہ پڑھا کر, تیری بخشش ہو جائے گی. امام ہمیں درس دے رہے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں کسی وجہ سے نا امیدی نہیں کرنی چاہیے, گنجائش نہیں نمودی. شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے نا وہ خدا کی رحمت سے نا امیدی. شرک کے بعد کتنا بڑا گناہ ہے, یعنی وہ گناہ جن کی معافی نہیں ہے وہ کیا ہے, نا امیدی ہے. کہ آپ کلوز اینڈ پر پہنچ جائیں کہ بھائی یہ ہے دنیا ختم ہو گئی ہے, اب اس دنیا میں رہنے کا فائدہ نہیں ہے, میری بخشش نہیں ہوگی. اب کیا ہوا, یہ آدمی نماز پڑھتا تھا, مغرب پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے, عشاء پڑھ, جب بھی غفیلہ پڑھنے کی کوشش کرتا تھا اس کا وضو نہیں رہتا تھا, لیکن امام نے راستہ بتا دیا اس کو. پس توبہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ انسان عزم و جزم کرے کہ گناہ کو چھوڑ دے گا, ترک کر دے گا. دوسرا پشیمان ہو, نادم ہو اپنے گناہوں پر. یہ نہیں ہے کہ معافی بھی مانگ رہا ہے اور اپنے گناہوں پر فخر بھی کر رہا ہے. امام بارگاہ میں بھی ہے, معافی مانگ رہے تو جوانوں کے سامنے بیٹھ کر اپنے گناہ گن رہا ہے کہ میں ناروے آیا تھا تو میں نے یہ گناہ کیا تھا, میں نے یہ گناہ کیا تھا. گناہ کرنا بہت بڑا جرم ہے, اس کو آگے بیان کرنا, تشہیر کرنا, اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرنا, وہ اس سے بڑا گناہ. حتیٰ انسان کو حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے گناہ کو بیان کرے. کیا کر رہا ہے انسان, یہ اپنے خلاف گواہ اکٹھے کر رہا ہے. یہ گناہ کیا تھا کسی کو نہیں پتا, خدا کو پتا ہے, لیکن لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں تو گواہی اکٹھی کر رہے ہیں. اور اس سے بڑا بدبخت نہیں ہو سکتا جو اپنے گناہوں پر, اپنے کرائم پر, اپنے جرم پر گناہ جو ہے گواہ اکٹھے کرے انسان. بس انسان کو چاہیے کہ اپنے گناہ پر پشیمانی کا اظہار کرے, پھر اس کے بعد جو گناہ کیا ہے اس کی تلافی کرے, تدارک کرے, اس کا جبران کرے, اس کو ازالہ کرے اس کا. نماز نہیں پڑھی گناہ ہے, قضا بجا لائے اس کی. یتیم کا حق کھایا واپس کر دے اس کو. کسی کی غیبت کی ہے اس سے حلالیت مانگ لیں, اس سے معافی مانگ لیں. اور گناہ اس وقت تک بخشا نہیں تھا جب تک اس کی تلافی نہ ہو. بہن کا مال غصب کر لے انسان کہ خدایا معاف کر دینا, نہیں, بہن سے معافی مانگو اور اس کا مال واپس کرو. یہ نہیں ہے مال آپ کے پاس پڑا ہوا ہے جا کے بہن سے معافی مانگ رہے کہ بہن جی میں حج پر جا رہا ہوں, میں عمرے پر جا رہا ہوں, میں زیارات پر جا رہا ہوں, مجھے آپ معاف کر دیجیے گا. اس کی معافی یہ ہے کہ جو سامان اس کا آپ نے لیا ہے, جو زمین اس کی آپ نے غصب کی ہے, جو پراپرٹی آپ نے اس کی اتھیائی ہے, قبضہ کیا اس پر, اس کو بہن کو واپس کریں. اس طرح حل ہوگا مسئلہ, ورنہ یہ خالی معافی مانگنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. ان کی مثال, اس کی مثال ان لوگوں جیسی ہے کہ آپ کو اجتماع میں آپ کی توہین کریں گے, اندر کمرے میں جا کر معافی مانگ لیں. یہ اس کی مثال اس طرح یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا مشہور مثال ہے نہیں کہ خدا کو بھی راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس بدھ کو بھی راضی کرنے کی. یہ نہیں چلے گا, یا خدا کو آپ راضی کریں گے یا بدھ کو راضی کریں گے. یہ نہیں چلے گا. اہل بیت سے بھی محبت کریں اور دشمنوں سے بھی تعلقات رکھیں.
یہ نہیں چلے گا کہ آپ جو ہے امام حسین سے محبت کریں اور آپ کا عمل، آپ کا کردار تطابق نہ رکھتا ہو، امانگی نہ رکھتا ہو اس میں، اور آپ کے عمل میں اور امام حسین علیہ السلام کی سیرت میں سنخیت نہ پائی جاتی ہے. ایسا نہیں ہو. پھر گناہ میں ایک یہ ہے کہ گناہ جو آپ نے کیا ہے اس کا آپ کے ذہن میں بھی نہ لائیں دوبارہ کرنے سے متعلق، تو تب آپ کا جو ہے وہ معافی ہوگی. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کون سی کریں؟ توبہ نصوح، نہ پلٹنے والی توبہ. اب کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں سختی سے تاکید ہوئی ہے کہ ان کو بجا نہ لائے جائے. علماء نے کیا کیا؟ گناہوں کی دو تقسیمیں کی ہیں، گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ. لیکن علماء اخلاق کہتے ہیں گناہ صغیرہ ہی نہیں ہے، سارے کبیرہ ہیں، کیونکہ جس کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ کبیر ہے، وہ اکبر ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنی عظیم ہستی اس کی نافرمانی کرے اور پھر وہ گناہ آپ کا صغیرہ ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا. لہذا صغیرہ کا تصور ہی نہیں ہے، گناہ سارے کبیرہ ہیں. یہ نہ ہو کہ یہ ذہن میں آپ رکھ کر کے یہ گناہ صغیرہ یہ چلے سے کر لیتے ہیں. گناہ گناہ ہے، نافرمانی ہے، ناراضگی ہے. دیکھیں نا، ایک آدمی آپ کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے، آپ سے پیار کرتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، ہر قسم کی آسائش اس نے آپ کو دی ہوئی ہے، خود سختی برداشت کی ہے، اس نے آپ کے لیے آسانی کی ہے. آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اس کو ناراض کریں، نہیں چاہیں گے. نہیں، گناہ بھی اللہ کو ناراض کرنا ہے. اور پھر وہ خدا، اس کو ناراض کرنا کیا مطلب ہے؟ جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، جو عزتیں دینے والا ہے، جو خیال رکھنے والا ہے، جو رزاق ہے، ستار العیوب ہے، ارحم الراحمین ہے. وہ اگر راضی ہو جائے، ساری دنیا ناراض ہو جائے، آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. وہ ناراض ہو جائے تو دنیا آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی. وہ بڑا جو ہے وہ پیارا جملہ کا بہلول، آرام سے بیٹھے ہوئے تھے بہلول، کسی نے کہا کہ کیوں خاموش ہوں؟ کہا سوچ رہا ہوں کہ اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان صلح قائم کروں، ان کے درمیان آشتی کروں، پیار محبت قائم کروں. تو کہا کیا اس نتیجے پر پہنچو؟ کہا اللہ مان گیا، یہ مخلوق نہیں مان رہی. اللہ مان گیا، یہ مخلوق نہیں مان رہی. ایک دفعہ بہلول نے جو ہے وہ قبرستان میں بہت زیادہ بیٹھتے تھے. بہلول عام ہوتا ہے نا، فارغ ہوتے ہیں فیس بک نکال لیتے، جی واٹس ایپ نکال لیتے. وہ کیا کرتے تھے؟ قبرستان میں جا کر بیٹھتے. کسی نے کہا بہلول دنیا والے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کعبہ خانے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کنٹین میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی تھڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی اڈے پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی آج کے الفاظ استعمال، کوئی ایلڈر سینٹر میں بیٹھا ہوا ہے. آج کے الفاظ آپ کو سمجھانے کے لیے، کل نہ کہیں کہ اس وقت کون سا ایلڈر سینٹر تھا. جی تو آپ کیوں قبرستان میں؟ کہا دو وجہ ہیں میں قبرستان میں بیٹھتا ہوں. ایک تو یہ جن لوگوں کے درمیان بیٹھ رہا ہوں یہ غیبت نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، کسی پر تہمت نہیں لگاتے. ایک دوسرا وجہ یہ ہے کہ آخر یہیں آنا ہے، جی تو پہلے سے تھوڑی تھوڑی آمادگی کر لیں، تیاری کر لیں، ذہن بنا لیں. بس میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں تاکید کی ہے کہ اس سے بچنے کی کوشش کریں. کسی پر تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے، یتیم کے مال کو کھانا بہت بڑا گناہ ہے، سود خوری بہت بڑا گناہ ہے، نماز کو ترک کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا بہت بڑا گناہ ہے. یہ وہ گناہ ہیں جنہیں علماء نے کہا ہے یہ کیا ہیں؟ کبیرہ ہیں. دوبارہ عرض کروں، یہ ایک علماء کا نظریہ ہے. بعض علماء کا نظریہ ہے کہ کبیرہ اور صغیرہ نہیں ہے، سارے گناہ کبیرہ ہیں، کیونکہ جس کی نافرمانی کر رہے ہیں نا وہ عظیم ہے، جس کو ناراض کر رہے ہیں وہ بہت بڑی ہستی ہے، جس کی ناراضگی مول رہے ہیں وہ بہت بڑی ہستی ہے. بس خلاصہ کرتے ہیں، میں شروع میں بھی عرض کیا کہ دنیا کے قوانین کی 3 قسمیں ہیں.
دنیا کے رول ریگل کی 3 قسمیں. ایک ملک کا قانون ہے، پولیس کورٹ اس کو فالو کرتی ہے. ایک شریعت کا قانون ہے، نماز روزہ محرمات واجبات کی صورت میں. اور ایک معاشرے کا نارمر ہے. اور ان میں فرق یہ ہے تینوں میں، جو شریعت قانون ہے اور دوسرے 2 قانونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ جو قانون اللہ کے اس میں معافی کی گنجائش ہے ہمیشہ. جو دنیاوی قانون ہے چاہے نارمر کی صورت میں ہو چاہے وہ قانون کی صورت میں لا کی صورت میں ہو، اس میں معافی کی گنجائش نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اللہ کا قانون ہے اس کا جو رکھوالا ہے نا وہ بہت پاورفل ہے. وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہمیشہ دیکھ رہا ہے، دل کی حال جانتا ہے. اور اس پر عمل کرنے والے کیوں کہ ان کے سامنے اللہ ہوتا ہے، کوئی چوکیدار رکھوالا ہو یا نہ وہ عمل کرتے ہیں. لیکن جو دنیاوی قانون ہے چاہے نارمل ہوں، رسم و رسومات کی صورت میں ہو چاہے وہ ملکی قانون کی صورت میں ہو، ان کا رکھوالا جو ہے وہ کمزور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.